آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اسم اللہ ذات کے متعلق ایک خاص پہلو سے ہے۔ پہلے بھی ہم بڑی اس پہ گفتگو کر چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کا ایک خاص پہلو، ایک اوپر اللہ ہے اور نیچے اس کا بندہ ہے۔ یہی ہمارا تعلق ہے کہ نیچے زمین پر فی الحال ہم بطور بندہ رہ رہے، بندگی کا ہمارا اس کا تعلق ہے اور وہ ہمارا رب ہے۔ یہی ہمارا اور اس کا تعلق ہے کہ وہ رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں جو زمین پہ رہتے ہیں۔ زمین پہ ہی ہمارا کھانا پینا ہے، ہمارا بندوبست بھی ہے، تا قیامت ہی ہے ہمارا بندوبست۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین میں ہی تمہارے رہنے سہنے کا اور حیات کا انتظام، زندگی کا بندوبست ہم نے فرما دیا۔ اب اللہ اور بندے کا تعلق جو ہے بندگی کا، وہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ کوئی بھی دیکھیں، جب ہم آپس میں ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کرتے ہیں، ایک تعلق استوار کرتے ہیں دو بندے، تو ان کی جو پیغام رسانی ہے آپس میں وہ کیسے ہوتی ہے؟ یا تحریر کے ذریعے ہوتی ہے یا زبان کے ذریعے۔ دو ہی طریقے سے وہ اللہ نے بھی ایک طریقہ تو قرآن کی صورت میں، قرآن پاک کی صورت میں اور الہامی کتب کی صورت میں زبان کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا، وہ اس کی کلام کی شکل ہے۔ وہ لکھا تو چلو ہم نے ہے نا، اس نے کلام الہی کو نازل فرمایا، وہ کلام ہے، کلام یعنی زبان سے نکلی ہوئی بات۔ اب جو رابطہ ہونے والی چیز ہے وہ ہے یا تو زبان ہے، فرمان ہے، گفتگو ہے، دو بندوں کا باہم رابطہ، جس سے وہ اپنا مفہوم ایک دوسرے کو بتائے، اپنا مافی ضمیر، اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے ان کو زبان چاہیے، اور یا تحریر چاہیے، تحریری طور پر بھیج دیں، پھر ملنے کی ضرورت نہیں۔ اب نبی تو اللہ کی بات کو براہ راست فالو کرتے تھے، سنتے تھے، اللہ نے انتظام فرمایا ہوا تھا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام جو تھے وہ وحی کی صورت میں آگاہ کیے جاتے تھے، کلام کیا جاتا تھا، کلیم اللہ سے کلام بھی ہوا۔ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو اپنے قرب میں زیادہ قریب فرمایا، فضیلت بخشی، اور ان میں سے بعض کے ساتھ کلام فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو مزید ہی تاکیداً فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے اپنے کلام کا ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح اللہ کلام فرماتا رہا ان انبیاء کے ساتھ، وہ اس کی کمیونیکیشن پھر جبرائیل لے کر آتے ہیں، اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی، لوگ سمجھتے ہیں نا وہ سناتے، وہ پڑھاتے، وہ اس کو یاد کراتے، نہ، اللہ نے کہا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل تو آپ کے قلب پر نازل کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے جو کچھ بھیجا جاتا۔ من کان عدوا لجبریل فإنه نزله علی قلبک، یہ سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آیت ہے۔ اب وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ کو پڑھانے نہیں سی آتا، وہ نازل کر کے چلا جاتا۔ الفاظ کا جامع اس کو میرے سرکار ہی پہناتے تھے، یہ میں بتا دوں، ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا وہ قرآن ہوتا تھا، اور اس میں جبریل بھی امین تھا اور میرے سرکار بھی امین تھے۔ اب یہ تو ایک دو ذرائع ہیں ہمارے پاس، صرف دو ذریعے ہیں اللہ سے بات چیت کے، یا تو وہ تحریر دے یا وہ زبان سے بتائے۔ زبان سے انبیاء کو اس نے بتایا۔ تحریر کیا ہے؟ ہمیں اس کے تحریری احکام کیسے ملتے ہیں؟ اللہ کے تحریری، اب چونکہ تقریری احکام نہیں آئیں گے، اب تو کوئی کان متعمل ہی نہیں نا، کوئی کان ایسا نہیں جو رب کی آواز سن سکے، متعمل ہی کوئی نہیں۔ انبیاء آتے تھے، وہ اللہ کے کلام سے لطف اندوز ہوتے تھے، اللہ ان سے کلام بھی کرتا رہا جسے چاہتا تھا۔ اب تحریراً ہمارا اس کا رابطہ ہے، ایک تو تحریر ہے قرآن کریم، وہ تو ایک جرنل کتاب ہے پوری انسانیت کے لیے۔ ایک مسئلہ میرا ذاتی مسئلہ ہے تو میرے ساتھ اللہ کیسے بولے گا، مجھے کیسے تحریر بھیجے گا؟ اس کے لیے میں نے جو بتایا تھا کہ مرشد کامل، اس میں اللہ ذات تعلیم کرتا ہے، وہ اسم جو اللہ نے خود لکھا اپنے دستے قدرت کے ساتھ، وہ تو ہم نے لکھا ہے، تو اس نے جو دستے قدرت کے ساتھ تحریر فرمایا، اس اسم اللہ کا علم دیتا ہے۔ جب مرشد کامل وہ جب علم دیتا ہے تو وہ اسم اللہ ذات ساری تحریریں آپ کے سامنے پھیر دیتا ہے، اسی کو تقدیریں کہتے ہیں، اور اس تحریر کے پڑھ لینے والے کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ سماعت بھی کر لیتا ہوتا ہے، مگر قدرت کاملہ سے آواز آتی، اللہ کی آواز میں اسے نہیں کہہ سکتا، قدرت کاملہ سے کوئی آواز آتی، اور عموماً وہ آواز اس کا مرشد دیتا ہے، اس تک پہنچاتا ہے، اسی لیے مرشد پکڑا جاتا ہے۔ اور یہ سارے عمل وہ نہ کرے اگر اس کی موج ہے، لیکن یہ دھیان میں رہے کہ یہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اگر نہیں رکھتا تو مرشد نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ اگر اہلیت کے باوجود خاموش ہے تو مرشد ہے لیکن حکمت کا تابع ہے۔ یہ دیکھ لینا مرید کے لیے ضروری ہے، پرکھ لینا کہ اس میں وہ اللہ کی تحریروں کو پڑھ لینے کی صلاحیت ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں تو وہ چور ہے، ٹھگ ہے، اور اگر ہے اور خاموش ہے تو پھر بھی مرشد کامل ہے، اگر ہے
ہے اور بتا دیتا ہے تو بھی مرشد کامل. دونوں صورتیں. ضروری تو نہیں نا ساروں کو وہ بات بتائے، لیکن اس کے کامل ہو جانے کے متعلق اس کی نشانیاں دیکھ لینا مرید پر لازم ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مرید ہوا تو اس نے اس کو سمجھے کہ بتایا ہی نہ کہ تو نے ارادہ کس کا کیا. مرید کا معنی جس نے اللہ کا ارادہ کر لیا. یہ مرشد یہ بھی نہ دسیا کہ اللہ کا ارادہ تو نے کر لیا. اب جو کامل مرشد ہے وہ نہ بھی بتائے نا تو اس کے مرید کو لازماً پتا ہوتا ہے کہ میرا ارادہ اللہ کا ہو گیا. یہ پکی بات ہے. یہی اس کی نشانی ہے کہ اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، اس کی کمیونیکیشن یہاں سے وہاں تک ہو جاتی. یہ ذریعہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں معقولی اور منقولی. معقولی ہوتا ہے جو زبان سے ہو، منقولی ہوتا ہے نقل شدہ جو تحریر میں ہو. منقول ہے یعنی کہ نقل کیا گیا کسی کتاب سے یا تحریر ہے. جو تحریری منقولی رشتہ ہے، منقولی تعلق ہے تحریر کو پڑھ لینے کا، تو جب تک انسان اسم اللہ کو نہیں پڑھ سکے گا جو اس نے اپنے قدرت کاملہ سے تحریر فرمایا ہے، جو مرشد کامل تعلیم دیتا ہے، وہ جب تک نہ پڑھے تب تک وہ پڑھا لکھا ہی مرید نہیں ہو سکتا. تو کمیونیکیشن کے اب جو رابطے کے ذریعے ہیں وہ تو دو ہیں، زبان ہے یا تحریر ہے. تحریر اسی صورت میں پڑھے گا جب اسے پڑھنا لکھنا آتا ہو. پڑھنا لکھنا اس وقت ہی آئے گا جب اللہ کا اسم پڑھے گا. جس دن اللہ کا اسم پڑھ لے گا مرشد کامل کے سکھائے ہوئے طریقے سے، اس دن اسم محمد نہیں میں کہہ رہا، اس دن سرکار کی دیدار کرے گا. وہ سرکار کا دیدار کرے گا، اسم دا نہیں کرن لگا، وہ سرکار نو ویکھے گا. اللہ کا تو اسم ہی دیکھ سکتا ہے نا کوئی، انہوں نہیں دیکھ سکتا. سرکار پوری امت کے نبی ہیں، پوری امت کے ہادی ہیں اور پوری امت کے مرشد ہیں جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں. ان کی ہستی کا دیدار، اسم اللہ کا دیدار جس کو ہو گیا وہ سرکار کا دیدار ایسے کر لیتا ہے. اور وہ پھر میرے سرکار کے جب نگاہ ان کو دیکھ لیتی ہے تو وہ خود بخود روئے زمین کے ہر ولی سے وہ نگاہ واقف ہوتی ہے جو روئے زمین پر ہے، اور ہر نبی سے جو روئے زمین پر تشریف لائے اس بندے کا تعارف ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سلطان العارفین سلطان باؤ صاحب نے کہا. اور پھر آپ نے وقت اس میں تعارف میں پتہ کتنا لگتا ہے، نبی کتنے آئے، 1,24,000 کم و بیش، ولی تو شمار ہی کوئی نہیں. اب ان سے تعارف کتنی دیر میں ہونا چاہیے؟ عمر لگ دی؟ نہیں. سلطان العارفین نے فرمایا کہ مرشد کامل ایک لمحے میں تعارف کرا، اور یہ حقیقت ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اینج پردہ چک دیتا ہے. اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے ایسے میں نے کر دیا، بس اس سے زیادہ نہیں. یہ ولایت ہے. ایسے نہیں ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے یا اٹھتے یا جاتے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. ان کی صحبت سے ہی تمہارا کام بنے. وہ بندہ بھی تو حدیث کے مطابق ہے نا جو گناہگار تھا اور سب کو مارتا ہوا آیا، تو آخر میں اس نے کہا کہ وہ نیکوں کی بستی جا، تیری بخشش ہوگی. تو راستے میں تھا، جان نکل گئی. تو اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین ناپ لو، اگر نیکوں سے قریب ہے تو بخش دو، اگر بروں کے قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ. یہ تو فرما دیا رشتوں کو. زمین کو فرمایا کہ تو سکڑ جا، اس کو نیکوں کے پلڑے میں ڈال. ایک تو یہ ہے نا، ایک وہ ہے جو صحابہ کہف کے ساتھ کتا ہے، اس نے زانیں دی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اس کی داڑیاں ہیں، اس کے جبے ہیں. سنگ چنگیاں دے رل کے یارو متا میں بھی بخشیا جاواں. اس نے صرف سنگ کیا. ہمیں پیغام اللہ نے بتایا اس میں کہ دیکھ لو اچھے سنگ اگر مل گئے تو کتا بھی ہو تو میں اسے اگنور نہیں کرتا، اس کو بھی میں نظر انداز نہیں فرماتا. تم تو امتی ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تم نسبت کو کامل رکھو، کوشش کرو اپنی نسبت کامل رکھنے کی تاکہ دونوں جہانوں میں کام آ جائے. ان سے اور ان کے گھرانے سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لے. ان کا گھرانہ بھی انہی کا در ہے اور اس نسبت کو ہم نے قائم رکھا تو انشاءاللہ بیڑا ضرور پار ہو. یہ ہے وہ اللہ کا اور ہمارا بندگی کا ایک خاص تعلق جس پہلو سے میں نے آج پردہ اٹھایا ہے کہ وہ اسم اللہ ذات جب پڑھ لے گا آدمی جو مرشد تعلیم کرے تو اللہ کے ساتھ اس کا تحریری رابطہ ہو جائے گا. کمیونیکیشن کے دو ہی ذریعے ہیں، زبانی یا تحریری. تو وہ تحریری زبانی تو ممکن ہی نہیں ہے، تو تحریری رابطہ اللہ کے ساتھ ہمارا ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ذاتی رابطہ. ایک تو قرآن تو جنرل رابطہ ہے، وہ ہے ہی ہے، وہ تحریر تو موجود ہی موجود ہے، وہ اقرام ہے. لیکن جو ہمارا تحریری رابطہ ہے، ہر معاملے میں جو رابطہ ہے، ہر معاملے میں ہمارا ایک رابطہ اللہ کے ساتھ، وہ جو ہر معاملے میں رابطہ ہے، کیا کراں نہ کراں بتاؤ. تو یہ جو رابطے ہیں اللہ کے ساتھ ہمارے، یہ تحریر کی شکل میں ہوتے ہیں. اور تحریر مرشد سکھاتا ہے. وہ تحریر کیا ہے؟ وہ اللہ کا اسم ذات ہے جس کو اس نے اپنے دستے قدرت سے لکھا، کسی انسان نے نہیں لکھا. انسان نے لکھ لیا پھر تو کمال ہی مک گیا. پھر اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے والی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.